خدا کی قسم ہے کہ اس ٹائم اگر پاکستان میں صحیح اگر دین کا اسلام کا دفاع کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہی ہے. اس لیے دن بہ دن تحریک لبیک کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. تحریک لبیک کو ایسے کاموں میں بزی کیا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی 1 2 3 مہینہ گزرتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر اگر تحریک لبیک کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو آٹومیٹکلی تحریک لبیک کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور تحریک لبیک اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ علماء کرام جو چیز میڈیا میں آ کے کھل کے بیان نہیں کر سکتے, ان کی مجبوری ہے, شرعی کچھ حدودیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے نہیں کر سکتے. تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ علماء کرام کچھ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, جو جڑا والا واقعہ ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ, اسی کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں. اچھا, یہ باتیں تو ایک روایتی یا عام روٹین کی ہیں کہ یہ کس کی سازش تھی, یہ کون لوگ تھے, تحریک لبیک کے خلاف سازش تھی. یہ تو ہر آپ کو تقریباً آدمی اس کے اوپر بات کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن میں جس چیز کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ سازش ہوتی ہے, چاہے وہ پری پلان طریقے سے کیا جاتا ہے, کسی کے خلاف سازش ہوتی ہے, یا اچانک ہو جاتا ہے, جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پاکستانی, کیونکہ ایسا واقعہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے, ہر ایک نیوز کی یعنی کہ میڈیا کی زینت بن جاتا ہے, تو ہر آدمی اس کو سننا چاہتا ہے, ہر آدمی کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو ہر آدمی کی ذہن سازی کس طرح کی جاتی ہے ایسے واقعے کے بعد, میڈیا کا کیا کردار ہوتا ہے, میڈیا کی خبر کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. اور اس کے بعد بیرسٹر عثمان خضر صاحب نے ایک بہت زبردست ٹویٹ کیا جو یقیناً میرے دل کو لگا, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کچھ حقائق میرے پاس ہیں. جب آسیہ مرونا کا واقعہ ہوا تھا, یہ سب چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. ایسے واقعے کے بعد جو علماء کرام کی مجبوری ہوتی ہے, اس علماء کرام کی مجبوری کو علماء کرام کی بدنیتی سے جوڑنا کہ شاید علماء کرام بدنیتی سے کام لے رہے ہیں, یہ سب چیزیں ناظرین آپ لوگوں کے آج سامنے رکھنی ہے. میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا. ناظرین, جب بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو جڑا والا میں ہوا, اس سے پہلے بھی ہوئے, اللہ نہ کرے آگے بھی ہوں گے, مجھے معلوم ہے, تو یہ 3-4 دن ایسے خبریں چلتی ہیں, پھر یہ دب ہو جاتا ہے. علماء کرام بھی بڑھ چڑھ کے بیانات دیتے ہیں, لبرل بھی دیتے ہیں, میڈیا بھی کچھ نہ کچھ بولتا ہے. لیکن اس واقعے میں جو لبرل لوگ ہیں یا جو اسلام مخالف لوگ ہیں, اسلام دشمن لوگ ہیں, ان کو اگر کسی کو کچھ فائدہ پہنچے نہ پہنچے, ان کو کافی فائدہ پہنچتا ہے. ان کے پاس ایک اور مضبوط قسم کی دلیل آ جاتی ہے علماء کرام کے اوپر بکواس کرنا, اسلام کے اوپر بکواس کرنے کے لیے, یعنی کہ ان کے پاس ایک اور مضبوط دلیل بن جاتی ہے. اب ناظرین, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں عثمان خضر صاحب نے جو ٹویٹ کیا, اس سے پہلے میں اخبار کا ایک پیس میرے سامنے آیا ہے جو اکثر ایسے واقعوں کے ساتھ جو میڈیا کا ایک بشرم قسم کا جو کردار ہوتا ہے, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو میری کم از کم سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ سب سے پہلے جب آدمی کو لٹکاؤ وہ سب میڈیا والوں کو لٹکاؤ. سب پاکستان میں فساد کی جڑ جو ہیں وہ میڈیا والے ہیں. ایک خبر میرے سامنے آئی کہ مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر, یعنی الزام لگایا, ان لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, الزام لگا کر کئی گرجا گھروں کو اور املاک کو آگ لگا دی. عیسائی برادری پر حملے, جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا. یعنی سب سے بڑی بدنیتی یہ کہی جاتی ہے کہ جی الزام لگا کر. اب ناظرین اسی کے اوپر بات کرنی ہے, اور جو علماء کرام کی مجبوری ہے, عثمان خضر مانگڑ صاحب کا جو ٹویٹ ہے جو میرے پاس دلیل ہے وہ آگے جا کے آپ لوگوں نے سننا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ الزام ہے, ایک تو جڑا والا جو انتظامیہ ہے وہ سلام کی مستحق ہے کہ انہوں نے تقریباً جتنے جلاؤ گھراؤ کرنے والے لوگ تھے ان میں جو کچھ تھے, کچھ بے گناہ تھے, سب کو پکڑ لیا. لیکن نہیں پکڑے گئے تو وہ 2 شخص نہیں پکڑے گئے جنہوں نے قرآن پاک کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, وہ نہیں پکڑے گئے. جو بنیاد بنے اس چیز کی وہ نہیں پکڑے گئے, لیکن باقی لوگ پکڑے گئے. اب ناظرین جو اصل چیز میں آپ لوگوں کو سامنے رکھتا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعہ ایک پری پلان یعنی کہ ایک سازش ہوتی ہے, یا کسی اقلیتی برادری کے اوپر الزام لگا کر ایسا کام کیا جاتا ہے, یعنی حقیقت اس سے نہیں ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح علماء کرام کی مجبوری ہوتی ہے. اس مجبوری کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے.
میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے عثمان جو خضر مانگڑ صاحب ہیں اس کا ایک ٹویٹ رکھتا ہوں جو یقین کرو بھائی میرے دل کو لگا. پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک امریکی پادری کا ایک بیان تھا وہ بھی آپ سامنے رکھوں گا. برسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کہتے ہیں کہ قسم اس رب العزت کی جس نے پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں جان ہے، اگر میں گستاخ کی تحریر والی تصویر یا پوسٹ کر دوں تو مسلمانوں کا سینہ غصے سے پھٹ جائے گا. قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو گستاخ نے لکھا میں وہ پڑھ کر سارا دن ٹویٹر سے دور رہا، کہیں جذبات میں کچھ غلط نہ بول دوں. جس نے گستاخی کی اس کو بھی پھانسی دو، سازش والے کو بھی پھانسی دو اور جلاؤ گھروں والوں کو بھی پھانسی دو. یقیناً یہ ٹویٹ ایسے اس واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو گستاخی ہوتی ہے وہ علماء اکرام کی مجبوری ہوتی ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو پبلک نہیں کیا جاتا ہے. صرف جس آدمی کے پاس جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، علماء اکرام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گستاخی کے جو الفاظ ہیں وہ ان تک محدود رہیں، آگے عام پبلک تک نہ پہنچے. یہ بھی ایک گستاخی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جب آسیہ ملونہ نے جو گستاخی کی تھی اس کو میں بڑے قریب سے اور ڈیپ میں جا کے دیکھا تو میری کوشش نہیں تھی جاننے کی کہ آسیہ نے کیا گستاخی کی، لیکن میرے سامنے وہ گستاخی نہیں آئی تو ایک امریکی پادری ہے ڈاکٹر سیمی سن، وہ جو پہلا جو کرونا کا وہ آیا تھا اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے اس کو بہت اچھالا تھا، آسیہ کو بہت فل سپورٹ کیا تھا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کے بڑے بڑے بکواس ہیں. تو اس نے اس کے منہ سے وہ الفاظ میں نے سنے تھے جو آسیہ ملونہ نے گستاخی کی تھی جو ایک عورت کے سامنے، یعنی کہ وہ الفاظ بھی میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا ہوں، وہ گستاخی میں شمار ہوتے ہیں. اب وہ جو گستاخی کے الفاظ مجھے معلوم ہے، میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اس کے شخص کے اندر آگ نہیں لگ سکتی جس کو گستاخی کا معلوم ہی نہیں ہے. لیکن ان کے سامنے یہ الفاظ علماء کرام کہیں کہ جی اس آدمی نے نبی پاک کے شان میں گستاخی کی ہے، ان کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا ہے. شاید اگر وہ گستاخی اگر سامنے عوام کے سامنے رکھ دی جائے تو ان کی شاید غیرت ابالن جو مسلمان سچے عاشق رسول ہیں ان کے لیے علماء کرام کی دلیل ہی کافی ہے. جب کسی کے خلاف ایف آئی آر یا ایسا واقعہ درج ہوتا ہے کہ جی اس شخص نے گستاخی کیا ہے یا قرآن پاک کی بے حرمتی کیا ہے تو وہ کافی ہوتی ہے. لیکن جو لبرل مائنڈڈ آدمی ہیں، جو مذہب سے دور آدمی ہیں، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ یار یہ گستاخی کیا ہے، پتہ نہیں کیا گستاخی کی ہے، یا الزام لگا رہے علماء کرام، یا ان کے کوئی ذاتی مفادات ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنے بڑے الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو سازش ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اور سب سے بڑی ایک من گھڑت قسم کی اور بے تکی اور بے ڈھنگی قسم کی جو دلیل عمران خان کے منہ سے بھی میں سنی تھی، سلمان تاثیر کے منہ سے بھی میں سنی تھی، اور اکثر صحافیوں کے منہ سے بھی سنا ہے، کہتے ہیں یار کوئی نارمل آدمی کیسے گستاخی کر سکتا ہے، یار کوئی آدمی یار کیسے یہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے. وہ ایسے ایموشنل قسم کا دلیل دیتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں یار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو ناظرین اس وجہ سے جو گستاخی ہوتی ہے وہ عام پبلک نہیں ہوتی، اور ہمارے ماشاءاللہ جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ گستاخی اگر ان کے سامنے آ بھی جائے، وہ پڑھ بھی لیں تو بس وہ سب سے بڑا اپنا فریضہ کیا سمجھتے ہیں، نیچے کمنٹس میں لکھ دیا یہ بے غیرت ہے، یہ بے شرم ہے، اس کو زیادہ پھیلاؤ، اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، 3-4 گالیاں لکھ دی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب علماء کرام کسی کے خلاف پرچہ درج کرتے ہیں تو وہ جھوٹا نہیں کرتے. اور اسی چیز کو دلیل بنا کر جو لبرل ہے یا 295C کے جو دشمن ہے یا ایسے قوانین وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، وہ اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی واقعہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مس یوز ہوا ہے. مثال کے طور پر مس یوز کہتے کیسے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا توہین مذہب کا، توہین اسلام کا، توہین رسالت کا، اس کے ساتھ میرے کوئی ذاتی رنجش ہے، میں نے اس کے اوپر لگا دیا،
اس کے اوپر لگا کے اس کو لوگوں نے قتل کر دیا، مار دیا، اس کو گھر سے بھگا دیا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پھر مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے عدالت میں بڑے بڑے ہار ڈالے گئے، مجھے ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، یار یہ دیکھو ناموس رسالت کا سپاہی ہے، یہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے، وہ ہیرو بن گیا، اس کو عدالت نے باعزت بری کر دیا، معاشرے میں اس کی عزت بڑھ گئی، تب تو یہ ہو گیا مس یوز۔ لیکن حقیقت میں بھی جن لوگوں نے ممتاز حسین قادری شہید کو دیکھ لیا، اس نے ایک گستاخ کو قتل کیا، اس کو فوراً پھانسی لگا دیا۔ جو حقیقت میں بھی گستاخوں کو قتل کرتا ہے، جب اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو فوراً تو یہ پھانسی بھی چڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ مس یوز کیسے ہو گیا؟ تو یہ عوام سوچنے کی کوشش نہیں کرتی ہے کہ بھئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ مس یوز ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں لوگوں نے اپنے ذاتیات کی وجہ سے اگر کسی کے اوپر ایسا الزام جو لگایا، جو جلاؤ گرا کیا، تو وہ انہوں نے کیفر کردار تک ان کو پہنچایا گیا، پھر ان کو فائدہ تو نہیں ہوا نا۔ مس یوز ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں، غلط استعمال اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے غلط الزام لگایا اور اپنا مفاد حاصل کر کے آپ بچ گئے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اور جتنے گستاخ ہیں، جتنے بھی گستاخ ہیں، کسی ایک کو پھانسی بھی نہیں ہوئی، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ چیز عوام کو سمجھنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ علماء کرام جو چیز میڈیا میں آ کے کھل کے بیان نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، شرعی کچھ حدودیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ علماء کرام کچھ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں یا کوئی چیز ہم سے چھپا رہے ہیں یا وہ کسی کے اوپر جان بوجھ کر الزام لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ اس ٹائم اگر پاکستان میں صحیح اگر دین کا اسلام کا دفاع کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہی ہے۔ اس لیے دن بدن تحریک لبیک کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ پراپر اپنی پالیسی چینج کرتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکمل سیاست میں آتے ہیں، اس چیز سے ہم کنارہ کرتے ہیں، جب ہم حکومت میں آ جائیں گے یا جب ہم پاور میں آ جائیں گے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے، تو پھر لوگ کہیں گے، تحریک لبیک کے لوگ بھی کہیں گے، دیکھو جی تحریک لبیک تو اپنے منشور سے ہٹ گئی۔ لیکن اگر وہ نہیں ہٹتی تو تحریک لبیک کو ایسے کاموں میں بزی کیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی 1 2 3 مہینہ گزرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر اگر تحریک لبیک کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو آٹومیٹکلی تحریک لبیک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور تحریک لبیک اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر جو لیگلی کام ہوتا ہے جیسا کہ جڑا والا میں ہوا ہے تو کھل کے تحریک لبیک نے اس چیز کی مخالفت کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اتنا صاف شفاف کلیئر قسم کا جو موقف ہے تحریک لبیک کا، خدا کی قسم ہے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت سے مذہبی جماعت کا نہیں ہے جو تحریک لبیک کا ہے۔ لیکن پھر بھی جو پاکستان میں لبرل مافیا لوگ ہیں وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ